بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسان میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنے قصہ کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوب روئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا قائل ہو جاتا تھا، مگر آپ کی ایک بے مثال خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار میں لے گئے تاکہ بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام اطفیر ابن رہیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ آپ عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی آپ کے پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو وہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ آپ کی ذہانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی متاثر تھی، لیکن اللہ نے ابھی حضرت یوسف کو اور امتحانات سے گزارنا تھا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرغوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے یہ سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گئے اور اس بات کو رفع دفع کیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گئی، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کے معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور ایک پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں، عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ ایسے خوبرو انسان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی ہر عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔
لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کر دیا اور آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔